بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امتیاز علی تاج کے لکھے گئے ایک ڈرامے جس کا عنوان ہے آرام و سکون، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امتیاز علی تاج مزاح نگار بھی تھے اور مزاح نگاری کے ضمن میں ان کا تخلیق کردہ ایک ڈرامائی کردار چچا چھکن ہے جو کہ بہت زیادہ مقبول ہے، جیسے آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی متعدد ڈرامے لکھے جن میں شامل کتاب ڈرامہ آرام و سکون بھی ہے۔ آرام و سکون کا لب لباب یہ ہے کہ جن گھروں میں غل غپاڑہ ہوتا ہے ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور ایسے گھروں کے مکین جو دفتروں میں ملازم ہیں مگر ان کو گھروں میں آرام و سکون میسر نہیں ہوتا تو وہ اپنے گھروں پر دفتروں کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اور یہ ساری بات انہوں نے بہت زیادہ مزاحیہ انداز میں بڑی ڈیٹیل سے اس ڈرامے میں بیان کی ہے۔ آرام و سکون کے جو کردار ہیں وہ ہیں ڈاکٹر جو کہ ایک معالج ہے، بیوی بیگم اشفاق، میاں اشفاق صاحب ہیں، اور للو گھر کا ملازم ہے۔ اس کے دوران فقیر، ننا اور سقا، یہ بھی 3 کردار ہیں اس ڈرامے کے۔ پہلا منظر کچھ یوں ہے کہ میاں اشفاق مریض بیمار ہیں اور کمرے میں بستر پر لیٹے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ان کا معائنہ کر چکنے کے بعد ان کی بیوی کو تاکید کرتا ہے کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ تردد کہتے ہیں پریشانی یا مشکل۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے۔ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر حق اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، بے طرح بہت زیادہ۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے بھی سمجھائی، میں نے کہا سن رہے ہو، ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ہوں۔ ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت۔ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو۔ ڈاکٹر اب پھر سے کہہ رہا ہے، ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ مضر ہوتا ہے نقصان دہ، تقویت یعنی کہ اسے قوت دیتی ہے، اعصاب کو سکون ملتا ہے، اعصاب کو جس وقت وہ خاموشی میں رہتے ہیں، اور خاص طور پہ بیمار کے لیے تو پریشانی اور شور و غل جو ہے وہ زہر قاتل کا کام دیتی ہے۔ اب بیوی جواب میں کہہ رہی ہے، مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ ملازم آتا ہے: للو، حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ، تو آداب۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر: میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا تھا۔ بیوی: بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں: کراہتا ہے۔ بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟
میاں جواب میں کہتا ہے اچھی بات ہے اور ساتھ کراختہ ہے۔ بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں، گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز، کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے؟ للو دور سے، سکا ہے بیوی جی۔ بیوی، سکا؟ گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے؟ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے؟ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ میاں، ارے بھئی اب بخشو اسے۔ بیوی، بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں، کراہتا ہے۔ بیوی، کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے۔ للو، ارے للو۔ میاں، ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ کراہتا ہے۔ بیوی، تم نے؟ اے ہے وہ کیوں؟ میاں، ننا بار بار بجایا جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ یہاں پہ سکا جو ہے وہ پہلے وقت میں جس وقت گھروں میں پانی کی دستیابی کا نظام یہ نہیں تھا تو سکا پانی بھر کے گھروں میں دے کے جایا کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر کے جانے کے فوراً بعد پہلے تو بیوی گھنٹی کی تلاش میں لگ گئی ہے، اس کے بعد سکا آ کے دروازہ بجانے لگ گیا، اس کے فوری طور کے بعد بیوی جو ہے وہ گھنٹی کی تلاش میں ایک اور لیکچر دیتی ہے۔ اس سب سے مریض جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، اس کو درد بھی ہے، بخار بھی ہے، اور تھکن کے ساتھ ساتھ شور و غل کی وجہ سے اس کی طبیعت میں مزید بے چینی اور بیزاری پیدا ہو رہی ہے۔ آج یہاں تک، اور انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کل۔